بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھوں۔ یہ خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، خصائص کبریٰ کتاب کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، ہر انسان کو نا ایک تھوڑی سی کیوریوسٹی یا تجسس جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس عملیات میں جنات ہوں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں، تو اس کو بھی تجسس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے استادوں میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی مخلوق ہو تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی ایک دفعہ جھلک تو دیکھ لیں ذرا۔ تو اب وہ ہمارے استاد بھی اگر کبھی ان کا موڈ اور وہ کہہ دیں گے ہاں میں تمہیں دکھاتا ہوں، تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ سامنے بیٹھے دیکھ لو، بلکہ اس کا سین یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میں ایک موقع دیکھوں گا، وقت دیکھوں گا، پوچھوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا تم اس کو دیکھ لینا، ظاہر ہو جائیں گے سامنے یا جو بھی ہے۔ تو آپ حضرت حمزہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جی میرا دل چاہتا ہے میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا انبیاء کے ساتھ خاص کیا ہے، صرف انہی کو نظر آتے ہیں، یہ ہر عام انسان کو نظر نہیں آتے جبرائیل علیہ السلام۔ حالانکہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے لیکن صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے، اور جب ایک دو دفعہ آئے بھی تو انسانی شکل میں آئے تو تب صحابہ نے ان کو دیکھا، اصل شکل میں کبھی نہیں ہوا ایسا۔ تو حضرت حمزہ نے خواہش ظاہر کی دیکھنے کی، تو آپ سے فرمایا کہ جی یہ تو آپ کی وہ روحانیت آپ کے اندر اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کو دیکھ سکیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں دیکھ لوں گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، میں مر ہی جاؤں گا نا ان کو دیکھ کے، تو اور کیا ہوگا۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اب یہاں پہ لوگ اس کا غلط مطلب نہ لینا کہ ایک نبی ہو کے اور جبرائیل فرشتے سے کہہ رہے ہیں میں پہلے ان سے پوچھوں، میں ان سے ٹائم لوں کہ جی حضرت حمزہ جو آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا ہے۔ تو ہر چیز کا نا ایک طریقہ ہوتا تھا، اصول ہوتا تھا۔ میرا نبی جو بھی کام کرتے تھے نا ایک اصول سمجھا کے گئے امت کے لیے۔ ہر چیز کو ہمیشہ نیگیٹو مت سوچا کریں۔ بہت سارے لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا شکوہ ضرور ہوتا ہے کہ مجھے اس بات پہ برا ضرور لگتا ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر سے جا کے بحث کرتا رہوں تو وہ سر اپنا جو ہے وہ دیوار پہ مارے گا نا جا کے، وہ کہے کہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کو، یہ مجھ سے بحث کر رہا ہے۔ اب جو عالم ہوتا ہے یا جو جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو اسی چیز کا اندازہ ہے نا۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو آپ اسے سوال کریں گے جی یہ کیسے ہے، مجھے سکھا دیں یا مجھے اس بات کو سمجھا دیں۔ نہیں، سیکھنے کی نیت سے کوئی کمنٹ نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں، ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ طنز اور فتوے جھاڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں جبرائیل علیہ السلام سے پہلے بات کر لوں تو پھر اس کے بعد میں اچھا خیر جبرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کا وقت لیا، حتیم جہاں پر وہ حرم خانہ کعبہ کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ ایک گول دائرہ سا بنا ہے جہاں پہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ حتیم بھی جو ہے نا بیسیکلی وہ حرم کا خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت حمزہ جو ہے وہ آپ سے سنگے چلے گئے وہاں پہ۔ اب جب وقت ہوا نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پہ آ رہے تھے تو اس سے پہلے ہی تھوڑی سی سرسراہٹ اور قدموں کی، اور ایک ہوتا ہے نا جب کوئی بڑا کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے تھوڑے سے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے۔ تو حضرت حمزہ نے یہ خود، اب حضرت حمزہ خود اس چیز کو روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب وہاں پر آئے، حتیم میں آئے، تو میں نے صرف سب سے پہلے میری نظر جو ہے نا ان کے پاؤں کے اوپر پڑی، تو ان کے پاؤں جو زمرد رنگ کے تھے، زمرد کہتے ہیں جو یلو کلر ہوتا ہے نا جیسا، اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کے ان کے پاؤں تھے، اور کہتے ہیں میں نے بس وہاں پہ نظر پڑی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں بعد میں آپ سے نے پوچھا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا؟ تو یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نا خاص کی ہوئی ہیں، انبیاء کے ساتھ خاص ہیں، یا جو مخلوق جنات جن وغیرہ جو ہیں یا عامل جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، ہر بندے کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح اور کشف ہونا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی خاص اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، ہر بندے کو نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص کی ہوئی ہیں بندوں کے، انسانوں کے ساتھ، جو صرف ان کے ساتھ ہی انہی لوگوں کو نظر آتی ہے، ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ کوئی لوگ مراقبہ کر لیتے ہیں، مراقبہ کرنے میں آنکھیں بند کرتے تو استخارہ کر لیتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اب لوگ اس چیز کا مذاق اڑانے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، ایسے جھوٹ بول رہے، کہانیاں سناتے ہوں۔ بھائی آپ کو نہیں ہے تو آپ کو کیا پتہ، جس کو ہے اس کو پتہ، اتنی سی بات ہے، نہ اس کے اندر بحث کی ضرورت ہے، کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک بڑا مختصر سا چھوٹا سا ایک واقعہ تھا، اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں میں، کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ خاص رکھی ہیں، وہ انہی کے ساتھ ہے۔
باقی عام انسانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو کچھ ہوتا ہے. ہاں اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا.